أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے بعد کی آیات ہیں اور تقریباً 4 آیتوں کی تلاوت ہمارے سامنے ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے قرآن مجید کی ان آیات میں اور اس سے پہلے کی آیات میں ایک سلسلہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں رکوع سے شروع کیا تھا. چوتھے رکوع میں تو ان کو سمجھایا گیا اجمالاً مختصراً، اور 5ویں رکوع سے جو سلسلہ شروع ہوا ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کو بتلایا کہ ہم نے کیا انعام کیا، تم نے جو مانگا وہ ہم نے تم کو دیا اور تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا. وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. اسی طرح کی باتیں آج کے درس میں بھی آئیں گی. دعا فرمائیں جو باتیں آئیں، کیونکہ 1-2 باتیں آنے والی ایسی ہیں جو سننے کے قابل بھی ہیں اور موجودہ زمانے میں امت کے بہت سے افراد کا عمل اس پر ہے جو نہایت خطرناک ہے. خیر، قرآن مجید بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. قرآن کہتا ہے کہ ذرا وہ وقت یاد کرو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. اخذنا میثاق بنی اسرائیل کہ ذرا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد و پیمان لیا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. وعدہ لیا، پکا وعدہ. کس چیز کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اسی کی پرستش کرو گے، اسی کو معبود مانو گے، اسی کو خدا مانو گے. اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا معاملہ کرو گے،
اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى اور ان بچوں کے ساتھ جن کے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، یعنی یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور غرباء کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ لوگوں سے جب بات کرو گے تو اچھی بات کرو گے، نرمی کے ساتھ بولو گے، اور اس بات کا وعدہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ جب ہم نے یہ وعدہ لے لیا تو قرآن نے اسی کے اندر ان کا ریئیکشن بھی ذکر کیا۔ انہوں نے وعدہ دینے کے بعد کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، جو تمہاری عادت ہے، پھر تم نے وعدہ توڑ دیا، پیٹھ پھیر لی، الا قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے وعدہ نہیں توڑا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو ہے ہی، تمہاری عادت ہی یہ ہے قرآنی وعدہ دیتے ہو پھر توڑ دیتے ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سی اللہ نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جہاں بنی اسرائیل نے خود وعدہ کیا، زبان سے بولا مگر پھر توڑ دیا۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں سب سے پہلے ذکر کیا اپنا، یعنی خدا نے، اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس کائنات کے اندر کسی بندے پر اگر سب سے پہلا حق کسی چیز کا ہے وہ ہے رب العالمین کا حق، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو پہلے ذکر کیا کہ ہم کو رب مانو، اس کا تم سے وعدہ ہم نے لیا، تم نے وعدہ دیا بھی۔ اور پھر قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بڑا اہم ہے آج کے زمانے میں بھی۔ قرآن مجید نے تقریباً 4 جگہ اپنے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ اپنے بعد، خدا کے بعد اگر بندے پر کسی کا حق ہے وہ ہے والدین، کرنے والا وہ ہے، مگر انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں اور باپ، ہاتھ پکڑ کر چلانے والا باپ، دودھ پلانے والی ماں، بہت سی چیزوں کو سمجھانے والے، یہ 2 فرد ہیں۔ اسی بنیاد پر قرآن نے 15ویں پارے میں تو آخری حد کر دی اور کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک اللہ والے نے اف کی تفسیر کو، آپ حیران رہیں گے جب پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا اف یہ ہے کہ باپ یہ کہیں کہ بیٹا ذرا وہ کام کر دو، ماں یہ کہیں کہ سودا یہ سلف لے کر آؤ، سبزی لے کر آؤ، اور تم زبان سے تو نہ کہو، صرف یوں کر دو بس، یہ اف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، چلو تم نے اف بھی کہہ دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ذرا اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے آپ۔ سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی ہیں، قرآن مجید کا 21واں پارہ اور شاید 11 یا رکوع نمبر 12 ہے، وہاں انہوں نے جو سب سے اللہ کے بعد ذکر کیا، بیٹا والدین کا خیال رکھنا۔ 4 جگہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا حق اولاد پر، بندے پر والدین کا ہے۔ اور یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اور موجودہ زمانے میں جو واقعات یا جو حالات آپ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو قرب قیامت کی نشانیاں اور علامات بتائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہ بچوں کی حد تک نہیں ہے، لڑکوں کی حد تک نہیں ہے، بیٹوں کی حد تک نہیں ہے، بچیوں میں یہ بیماری خوب سرایت کر چکی ہے، بہت آ چکی ہے۔ وہ باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک رکھتی ہیں مگر ماں کے ساتھ
نہیں، اللہ کے نبی نے صحیح الفاظ تو مجھے یاد نہیں، یہاں تک ایک جگہ ارشاد فرمایا قیامت کے قریب کے زمانے میں بچیاں ماؤں کو باندیوں کی طرح رکھیں گی، اور آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ اپنی سگی بیٹی، نہیں، آنے والی بہو بھی اس ساس کے لیے ایک بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے۔ کبھی یہ سمجھ لیں کہ نہیں، بچی تو 20-25 سال تک گھر میں رہتی ہے، نکاح کے ذریعے سے ودا ہو جاتی ہے، وہ جو دوسرے کے گھر سے آئی ہے، جانے والی بچی کی جگہ اس بہو نے آ کر لے لی تو بیٹی ہوگی۔ اگر اس کا بھی حسن، اس کا بھی سلوک اپنے ساس اور سسر جو اس کے مجازی والدین ہیں، اگر اس کا سلوک بھی ان کے ساتھ ایسا رہا تو یہ اچھی بات نہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کر کے یہ بھی بتلایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ محمد کے ذریعے سے ہم نے تم سے کہا کہ والدین کا ادب کرو، نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا کہ والدین کا ادب اللہ کے بعد سب سے مقدم ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ والدین اگر مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ بیٹا ذرا شرک کر ہمارے ساتھ، چرچ کو چل یا مندر کو جا، دیول کو جا، اس بات کو تو نہیں مانا جائے گا، باقی ان کی کسی بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے، کسی بات کا بھی نہیں، کہ اس بات کو بیس بنا لیا کہ والدین تو مشرک ہیں، مذہب سے نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا باپ تو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں، میرا باپ تو سود خور ہے، میرا باپ شراب پیتا ہے، لین دین کے معاملات اچھے نہیں ہیں، زبان سے ذرا اچھی بات نہیں بولتا، اس کو بیس اور بنیاد بنا کر کوئی باپ کے ساتھ بے ادبی کرے تو اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں، اگر والدین گناہ کرنے کے لیے کریں تو گناہوں میں اطاعت نہیں ہے، گناہوں میں حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے، باقی ہر جگہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ سمجھانے بھی جائیں گے تو آواز اونچی نہ ہو، بات نرمی کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَذِي الْقُرْبَىٰ، کہ بنی اسرائیل ہم نے تم سے عہد لیا تھا رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید کی آیت ہم سے بھی کہہ رہی ہے کہ والدین کے علاوہ والد صاحب کے ملنے والے دوست و احباب، اور چاہے رشتہ دار ہوں جو والد کی عمر سے چھوٹے یا بڑے ہوں، ننیحال کے رشتہ دار، ددیحال کے رشتہ دار، سسرال کے رشتہ دار، ملنے جلنے والے، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس دو پیسے آ جائیں، آپ ذرا کسی عہدے کے مالک بن جاؤ تو بات کرنے کا جو لہجہ اور طریقہ ہے وہی بدل جائے۔ اور یہ ہوتا ہے عام طور پر، ذرا کچھ بن جائیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں انسان کے آتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں بڑی آسان الفاظ میں سمجھایا گیا کہ آئی ایم سم تھنگ، ہم کچھ ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کوئی اللہ کا بندہ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اکڑ کر چلے تکبر کی بنیاد پر، تو کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، چاہے تمام اعمال اچھے ہوں۔ یہ جو بیماری ہے کہ میں کچھ ہوں، مال لا گیا ہے، علم چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہم کچھ ہیں، ہم فلاں میدان میں ماہر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں تو ذرا اچھے ہیں، ہم اس عہدے پر چلے ذرا اچھے۔ یہ جو میں کا جو لفظ آتا ہے، یہ انسان کو روحانی اور دینی اعتبار سے کھوکھلا کر دیتا ہے، بالکل اندر سے انسان ختم ہو جاتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ کتنا بھی مجھے اور آپ کو نمازی پرہیزگار لگے۔ تکبر کی بیماری اتنی خطرناک ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، قرابت داروں کا بھی خیال کرو۔ اس کے بعد فرمایا والیتاما، کہیں یتیم مل جائے تو ذرا کمزور نہ سمجھا کرو،
اور یہ بھی یاد رکھیں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا سایہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے سر سے اٹھ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بچی ہے، بچہ جوان ہے، والد کا انتقال ہوا، معصوم تو آپ کہیں گے، ترس تو آپ کو آئے گا، یتیم نہیں کہا جا سکتا، وہ یتیم کے احکام میں نہیں آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل سے اور ان سے کہا گیا یتیموں کا بھی خیال رکھو، اور خیال رکھنے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بڑے یا چھوٹے بھائی کا یا کسی فرد کا انتقال ہو جائے، خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے ان کے مال، ان کے حصے میں آنے والی جائیداد کا بھی خیال رکھا جائے۔ سورہ نساء میں جو آیتیں آئیں گی، چوتھے پارے میں جو سورت شروع ہوتی ہے، وہاں صاف صاف کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا کہ مال مت کھانا یتیموں کا، کہ لوگ قرآن مجید تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تمہاری شہ رگ سے زیادہ تم سے قریب ہیں۔ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بات سامنے لا کر قرآن کہتا ہے، تو قرآن نے سورہ نساء میں یوں کہا کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھا جانا، بہانہ کہ نہیں ان کے مال کو ذرا ہم ملا کر بزنس کر رہے ہیں، تجارت چل رہی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن جب تقسیم کا مسئلہ ہے، پارٹیشن کا مسئلہ ہے، تو بھائی کے بچوں کو پلاٹ یا زمین کی وہ سائٹ دی جائے جس کی قیمت کے اعتبار سے جس کی ویلیو کم ہو، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے ذرا یتیموں کا خیال ہر حال میں رکھو، تمہارے گھر کے ہوں یا تمہیں کہیں پر یتیموں کے فیصلے میں نمبر آ جائے تو حق کا ساتھ دو۔ ایسا نہ ہو کہ بڑا بھائی ذرا مالدار ہے اور خاندان والے چھوٹے بچے جو یتیم ہیں، چھوٹے بھائی کا جو انتقال ہو گیا، بھائی بڑے مالدار بھائی کی صورت کو دیکھ کر اسی کی طرف ہو جائیں، اسی کی سائیڈ میں ہو جائیں اور یتیموں پر ظلم ہوتا رہے۔ قرآن نے اس پر بہت زور دیا ہے، بار بار کہ اس میں احتیاط رکھو۔ اس کے بعد یہ کہا والمساکین غرباء کا خیال رکھو، جن کے پاس ضروریات زندگی کے سامان نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کھانے کا راشن، ان کا بھی خیال رکھو۔ اور یوں کہا جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جب لوگوں سے بات کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، زبان پر سختی نہ ہو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ایسا لگے کہ تمہاری زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے اللہ والے یہ کہتے تھے کہ جو انسان سختی کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو دینی کام کرنے کا حق نہیں ہے، خود عمل کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سختی کے ساتھ ڈانٹ کر ڈپٹ کر کسی کو نیچا دکھا کر ذلیل کر کے کوئی حکم الہی سمجھانے جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ قرآن کہہ رہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا محبت کے ساتھ بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بنی اسرائیل سے کہا گیا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمام وعدے ہو گئے، تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر وہی پرانا طریقہ، تم نے پھر وعدہ توڑ دیا، تم پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ بہت تھوڑے ایسے تھے جو اپنے وعدے پر جمے رہے، ٹکے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، پھرنے والے۔ اب قرآن مجید اس سے آگے بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ایک اور وعدہ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا، کس چیز کا؟ 3 باتوں کا تذکرہ آئے گا۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اپنے لوگوں کا خون مت بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے علاقے سے مت نکالنا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تم نے مان لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم جانتے ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم نے ہی
اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور ایک جماعت کو تم نے ان کے گھر سے نکالا یعنی جلا وطن کیا، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ان پر گناہ اور غلطی کے ذریعے سے چڑھ دوڑتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کوئی قیدی بن کر آئے تو اس کا بدلہ دے کر اس کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کو ان کے وطن سے نکالنا حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ آیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ سامنے ہوگا۔ بنی اسرائیل سے 3 چیزوں کے وعدے لیے گئے تھے۔ نمبر 1، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ نمبر 2، کسی بھی بنیاد پر اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے۔ نمبر 3، کوئی اگر قیدی بن کر کے آ جائے گا اس کو چھڑا لو گے، مال دے کر، فدیہ دے کر، بدلہ دے کر۔ جو تیسرا مسئلہ ہے یعنی مال دے کر چھڑا لینا، اس پر اس قوم نے عمل کیا، پہلے دونوں کو اڑا دیا۔ اب یہ کب ہوا؟ مدینہ منورہ میں پرانے 2 قبیلے تھے مشرکین کے، ایک اوس، قبیلہ اوس، دوسرے قبیلے کا نام تھا قبیلہ خزرج۔ یہ دونوں آپس میں یوں تھے، سخت ترین دشمن۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ قتل تک نوبت آ جاتی تھی، انسان مارے جاتے تھے۔ اور دوسرے 2 قبیلے تھے، وہ دونوں یہودیوں کے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ اب ان میں دونوں میں آپس میں یوں تھی، تو مشرکین کا ایک قبیلہ یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ، دوسرا قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایسا مسئلہ تھا۔ اب ہوتا یوں، جب ان دونوں میں اوس و خزرج میں لڑائی ہوتی تو چونکہ ان دونوں کے بھی ان سے تعلقات تھے، یہ بھی ساتھ دیتے، ان کے لوگ بھی مرتے، ان کا خون بھی بہتا، اور یہ بھی کیا کرتے مل کے، ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ والا بنو نذیر کو نکلواتا، بنو نذیر والے مدینے سے بنو قریظہ والوں کو جلا وطن کرا دیتے۔ ہاں ایک چیز پر عمل کرتے تھے، اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی گرفتار ہو کر آیا تو بنو نذیر والے منا کر، فدیہ دے کر، بدلہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ بنو نذیر کا کوئی انسان، کوئی مرد قیدی بن کر آیا تو بنو قریظہ والے چھڑا لیتے تھے۔ اس پر تو عمل ہو رہا تھا۔ 2 باتیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب آپس میں لڑتے ہو، تقتلون انفسکم، ہم سے وعدہ کیا تھا لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہائیں گے ہم۔ تم آپس میں جب لڑتے ہو ایک دوسروں کو مارتے ہو، اور تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے ہم نہیں ماریں گے۔ اور اگر کسی آدمی کی غلطی نکل جائے تم اس کو مدینے سے نکلوا دیتے ہو، اور تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ان کو نہیں نکلوائیں گے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، نکالنا، ان کا جلا وطن کرنا تم پر حرام تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا، ایک کو مان لیا، 2 کا انکار کر دیا۔ قرآن کہہ رہے تھے ایسے ہی ہوا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم تورات کے ایک حکم کو تو مانتے ہو، 2 کو ختم کر دیتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت بہت نازک ہے۔ نازک اس لحاظ سے ہے کہ چاہے میں ہوں یا آپ، ہمارا عمل بھی اور امت کے بہت سے افراد کا عمل بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے کہ جہاں ہمیں اچھا لگا ہم نے وہاں مان لیا، اور جہاں دل کے جذبات، نفسانی خواہشات قرآن اور حدیث کے حکم کے آڑے آ گئیں، انہوں نے روکنا چاہا، ہم نے ان کو اڑا دیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ بہت اچھا ہے بھائی، جو مرضی میں آئے گا اس کو مانو گے، جو مرضی میں نہیں آئے گا اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں معلوم ان کا بدلہ کیا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا بدلہ ہے ان کا، الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں سوائے ذلت کے کوئی بدلہ نہیں۔
ذلت ہی مقدر ہوگی ایسے لوگوں کا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق احکامات الہیہ پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا قیامت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سب سے سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا، یہودوں سے کہہ دیا گیا کہ نہیں اب تو انہی کے ساتھ ایسا نہ ایسا سلوک ہوگا جو بھی کرے گا۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو ہماری آنکھیں نعوذ باللہ بند نہیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ غافل ہے، ہم سب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب قرآن مجید رکوع کی آخری آیت میں بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ یہ بنی اسرائیل وعدوں کو توڑ رہے ہیں کیوں، یا عام طور پر بھی انسان شریعت سے منحرف کیوں ہوتا ہے، کیوں دنیا کے پیچھے جاتا ہے، اس کا ایک بڑا ریزن، بڑی وجہ بیان فرمائی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ایک حکم کو مان لیتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تمام کو نہیں مانتا، تمام کو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو خرید، اور دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو بیچ دیتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیتا ہے، وہ لوگ ہی ایسا کرتے ہیں کہ جہاں دین کا مسئلہ آیا، دنیا کا بھی مسئلہ آیا، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی اور دین نیچے دب گیا۔ وہ لوگ ایسا اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور قرآن کے ان کا کیا ہوگا سنو، فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں پر کل قیامت کے دن عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، جو عذاب ہوگا وہ ہوتا رہے گا، یہ اس کے حقدار ہی نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ کیوں؟ ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث کا حکم آیا، اور دوسری جانب خاندان والوں کی مرادیں تھیں، دل کے خیالات تھے، نفسانی خواہشات تھی، وہ ان کو مانتے رہے، قرآن کو بند کر دیا اور یوں بہانہ لگایا نہیں دنیا تو ایسے ہی چلتی ہے، یہ تو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یہ رسم ہم کیوں نہ کریں، اس پر ہم کیوں نہ چلیں، اس کو کیوں چھوڑ دیں ہم۔ مسئلہ اس بات کا آیا کہ ایک بزنس سامنے تھا، اس میں نفع 100 پر 2 روپیے کا تھا، اور ایک بزنس سود کا تھا، انٹرسٹ پر بیس تھا، اس میں ذرا نفع 100 روپے پر 20 کا تھا، ہم نے سود والے کو جب ترجیح دے دی، اس کو مقدم کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تم اس کے حقدار نہیں ہو کہ تم رحم مانگو کہ ہم رحم نہیں دیں گے۔ کیوں رحم دیا جائے جب ہمارا قرآن اور حدیث تمہارے سامنے تھا، اور قرآن نے کہا کہ مانو اس دین کے حکم کو، تم نے اس کو ایک سائیڈ میں رکھا اور تم دنیا کی جانب چلے گئے، تم اس کے حقدار نہیں ہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن نے آگے کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کتنا بھی چیخ لینا، کتنا بھی پکار لینا، کل قیامت کے دن کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس کا بڑا ہلکا سا منظر کھینچا ہے، اور ایسا منظر کہ روح کانپ جائے۔ کل قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے یہ جنتی ہیں جہنمی ہیں، تو قرآن نے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں بیان کیا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر پینے کے لیے پیپ، خون، مواد دی جائے گی، گلا سڑا پکا ہوا پیپ دیا جائے گا، اور ان کے لیے پانی وہ دیا جائے گا کہ اگر کوئی عام انسان پی لے پیٹ پھٹ جائے، انتڑیاں باہر آ جائیں، جسم بہہ جائے، پگھل جائے، تو یہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا رحم کرو، ہم آگ میں جل رہے ہیں، پک رہے ہیں،
ان افیضوا علینا من الماء، ذرا جنت کی نہر سے کچھ پانی ڈال دو، ذرا تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ او مما رزقکم اللہ، دیکھو زقوم کا پھل جس کا ذکر قرآن نے 25ویں پارے میں کیا، ہمیں یہ کھانے کو مل رہا ہے، گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، رحم کرو۔ او مما رزقکم اللہ، کچھ دے دو، تمہارے پاس تو میوے ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں۔ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، فرشتے کہیں گے خاموش ہو، وہ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما، یہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں، تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ کل قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اس دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، دین کا مسئلہ ذرا ایک سائڈ کو رکھ لیں، دنیاوی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ معلوم تب ہوتا ہے جب انسان کے سامنے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن نے اسی کو کہا بنی اسرائیل سے تم کر لو، ہم غافل تو نہیں ہیں، لیکن جب آؤ گے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ عذاب کم ہوگا اور نہ کوئی بچانے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان میں اگر کوئی غلطی یا خطا ہو اس کو معاف فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔